الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی توحید ربوبیت کے باب میں متکلمین اور صوفیہ پر رد فرما رہے تھے اور ان کے طریقہ اس بات توحید کا رد کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو کہ بدیہی ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے توحید عبادت، وہ توحید جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، اس کو توحید ربوبیت میں، اور وہ بھی اپنے ایک محدود تصور میں اسے بدل دیا ہے اور ساری محنتوں کا رخ اس ایک ایسے نقطے کی طرف کر دیا ہے جس پر اگر ابو جہل بھی موجود ہو تو اسے اختلاف نہ ہو. مشرکین عرب کو کسی کو بھی اختلاف نہ ہوگا اس پر، اور کسی بھی جھگڑا اور اختلاف کی نوبت نہیں آئے گی. تو تحقیق کرنے والا طالب علم، ایک عام مسلمان، پھر یہ سوال کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جھگڑے کیوں ہوئے؟ اگر توحید یہی ہے جو یہ متکلمین اور صوفیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کرو کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا ہم پلہ صفات اور افعال میں کوئی دوسرا خالق اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو یہ تو ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ جس کا انکار بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں کر سکتا. تو اگر توحید کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی خالق پیدا کرنے والا، پیدا کرنے پر قادر سوائے اللہ کے، تو اس کا تو انکار ابو جہل نے نہیں کیا. پوری قوم، ابو جہل کی پوری قوم نے نہیں کیا، بلکہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ان سے جب بھی پوچھا گیا ہے کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا، کس نے تمہیں پیدا کیا، کس نے یہ زمین آسمان سب کچھ بنائے پیدا کیے، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے. سورہ یونس کی 18 نمبر آیت پڑھ لیں، اور جگہ جگہ اس طرح کی آیات موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اسی وجہ سے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے شرک کس چیز کو کہا؟ کہ اس کی عبادت میں شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا، کیونکہ اس کی ربوبیت میں تو شرک وہ کرتے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس بات کیا کہ ہاں ان کا ایمان ہے اس بات پر. تو کہ جب ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمان زمین کو مسخر کس نے کیا، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کو مسخر کس نے کیا، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ اپنا عقیدہ ایک ہی جواب سے اظہار کرتے ہیں، اللہ. یعنی اس انداز سے جواب دیتے ہیں کہ اس میں شرک کی گنجائش نہیں پائی جاتی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، نہ مالک، نہ رازق، نہ مدبر، نہ حاکم کوئی نہیں ہے. تو یہ اگر توحید متکلمین سے مراد علم الکلام، فلسفہ، منطق، جب یہ ترجمہ ہوا یونانی فلسفے کی کتابوں کا خلافت عباسیہ کے دور میں، یونانی فلسفہ کا ترجمہ ہوا، تو اس طرف پھر لوگ اہل سنت سے لوگ گمراہ ہو کر علماء اور طلباء علم کلام میں مشغول ہو گئے. اور علم کلام جو ہے نا، یہ
عقلی دلائل اور اصول ہیں جو یونانی فلسفہ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، اور ان اصولوں کو اب اللہ کی معرفت کا ضابطہ بنا لیا گیا۔ علم الکلام یعنی متکلمین علماء نے، علم الکلام کے علماء نے، اہل کلام نے، اسی لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں، انہوں نے یہاں تک فرمایا جس نے علم الکلام علم الکلام حاصل کیا، یعنی علم الکلام کا منہج اختیار کیا، تو زندیق ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو علماء علم الکلام کو اپنا منہج بناتے ہیں عقیدے میں، ان کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گدھے پر بٹھا کر پورے علاقوں میں، قبیلوں میں گھمایا جائے، اور ان کے چہرے اور ان کو جوتوں سے مارا جائے، اور اعلان کیا جائے کہ یہ ہے سزا کتاب و سنت کو چھوڑنے والوں کی۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو علم الکلام اور فلسفہ کو اپنا منہج اور عقیدہ بنا لیتے ہیں، ان کی۔ اور یہ اکثر یہ علماء جو ہیں یہ اہل سنت سے ہی نکلے ہیں، یعنی یہ اکثر احناف شوافے ہوتے ہیں، اور ان کی مذمت بھی ائمہ احناف اور شوافے نے فرمائی ہے، جو اہل سنت ائمہ کرام ہیں۔ تو ان لوگوں نے توحید کی تفسیر جو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہماری 3-4 کلاسوں سے چلی آ رہی ہے۔ توحید کی تفسیر جو ان کے نزدیک کیا ہے، یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں پہلے منطقی، کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ عالم جو یعنی جہان، یہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہ مخلوق ہے، پھر اس کو پیدا کرنے والا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ اتنا لمبا چوڑا مقدمہ قائم کر کے نتیجہ نکالتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جب سوال کیا گیا، مشرکین فوراً کہتے تھے اللہ۔ تو اگر یہ توحید ہے جو علم کلام، اہل کلام اور اہل منطق، اہل فلسفہ، اہل تصوف بیان کر رہے ہیں، توحید کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ ہی خالق ہے، یہ ثابت کرنا، یہ توحید ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، تو پھر سوچنے والا سوچے گا کہ غزوہ بدر تو نہیں ہونی چاہیے تھی، ہجرت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لڑائی جھگڑے جو ہوئے، جو قتال ہوئے، جہاد ہوئے، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے پھر، کیونکہ ان چیزوں میں تو مشرکین عرب کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو کفار آج مسلمان کو اسلام فوبیا جو ہو گیا ہے، اسلام فوبیا کی جو مرض ہے، اس کی وجہ سے پھر لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور صحابہ کی گستاخی کریں گے، کہ وہاں تک پہنچیں گے کہ ہاں شر، نعوذ باللہ تفرقہ، انتشار، نعوذ باللہ انہوں نے پھیلایا تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو دعوت ہے انبیاء کرام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اس سے آگے ہے۔ وہ توحید دراصل یہ علماء منطق و فلسفہ نے اور صوفیہ نے توحید سمجھی ہی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ 10 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس امت کا جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام غالب ہے، امت میں اور آپ ہیں، ہم پستی میں کیوں جا گرے ہیں؟ اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو منابر پر، مسندوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے توحید کو نہیں سمجھا ہے، اور توحید کو نہیں سمجھا تو جس کی وجہ سے اسلام کے تصور میں غلطی آئی ہے لوگوں کے، اور غلط منہج اپنایا ہے لوگوں نے، اور جس کی وجہ سے اپنے بھی اور پرائے بھی اسلام سے متنفر ہوئے ہیں۔ تو امام
ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اس چیز کا رد فرما رہے ہیں کہ وہ توحید تو جس پر سارا زور علم کلام اور فلسفہ والوں اور صوفیہ کا ہے، وہ توحید تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی فطرت میں رکھی ہے، اور اس کا انکار بڑے سے بڑے گمراہ آدمی نے بھی نہیں کیا۔ اس حد تک تو کوئی شخص بھی نہیں پہنچا، کوئی فرقہ نہیں پہنچا تاریخ انسانیت میں کہ اس بات کا عقیدہ بنا لیں کہ دو خالق ہیں اس کائنات کے، ہم تو فلاں کے ماننے والے اور وہ فلاں کے ماننے والے، دو فرقے بن جائیں، ہمارا خالق وہ اور تمہارا خالق وہ۔ سب کا خالق ایک ہی ہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ایک ہی خالق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہو، کیونکہ اس حد تک گمراہی کا تو سوچا ہی کسی نے نہیں۔ باقی جو فرعون اور مجوسیوں کا عقیدہ ہے اس کا جواب آ چکا ہے کہ وہاں بھی وہ بھی فرعون کا جو ایک انکار تھا وہ ایک آرٹیفیشل انکار تھا، ورنہ فرعون جو ہے بہت چالاک تھا، شاطر تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کے لیے بیوقوف بنتے چلے گئے، اور یہ ان کا جرم تھا کہ اللہ کی عبادت میں شرک انہوں نے کیا اس کے ساتھ لگ کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت کیا تھی؟ فرعون کے دور میں بھی یہی دعوت تھی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، عبادت اسی کی ہوگی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ انکار کر رہا وجود کا، کسی خالق اللہ کے وجود کا ہی انکار کر رہا تھا وہ۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام عبادت کی دعوت دے رہے تھے، وہاں بھی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہاں فلسفہ میں نہیں پڑھے کہ ثبوت اس کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت میں مناظروں میں ساری زندگی گزار دی ہو، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے ان کو لاجواب کر دیا۔ زمین آسمان، تمہارے باپ دادا، تمہارا رب وہ ہے اللہ، لاجواب ہو گئے، اور وہیں دعوت دی، وہیں عبادت کی دعوت دی کہ اسی کی عبادت ہوگی۔ تو مطلب کیا؟ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ مسئلہ عبادت کا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے نعرے، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا ایک فرقہ بنا لے۔ عبادت کا مطلب، اسلام جو ہے کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلامیت انسانیت کا دین ہے، یہ کہ پوری انسانیت اس پر چلے، پوری انسانیت کے لیے ضابطہ ہے اسلام۔ یعنی عبادت کا مفہوم کہ آپ پوری زندگی جو ہے اپنی یہ دنیا ساری آپ کے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرو، ترقی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حرام سے منع کر دیا ہے، اگرچہ اس نے زمین پر پیدا کی ہے وہ حرام چیز، آپ کو منع کر دیا ہے اس سے رکنا، اور جو حلال ہے وہ زیادہ ہے، حرام چند ہیں۔ اور جو کچھ بھی آپ کریں اپنے تمام اعمال کو، ظاہری اور باطنی اقوال افعال، سب کو اللہ کے لیے خالص کر لو، بس یہ ہے، اللہ کے لیے خالص کر لو۔ کوئی بھی عبادت کا عمل ہو، مطلب کوئی عبادت کرنی ہے، دینداری اختیار کرنی ہے، تو وہ بغیر ثبوت کے نہیں ہوگی۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ بس ہم ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اسلام نافذ کرنے چلیں، اپنے قبیلے کے افکار کو نافذ کر دیں پوری دنیا پر۔ قبیلے کے افکار یا علاقائی ثقافت کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے اگر آپ کو چھوٹ دی ہے
ثقافتوں کو تباہ نہیں کیا اسلام نے سب کو عزت دی ہے، تمام عرب عجم سب کو عزت دی ہے، اور سب کی جو علاقائی جو ثقافتیں ہیں اس کو ایک حد تک برقرار رکھا ہے. کسی کو ایک وہ مجبور نہیں کیا کہ جی اسلام بس ہے پگڑیوں والا اسلام، کوئی دوسرا آئے گا نہیں جی نقاب والا اسلام، تیسرا آئے گا نہیں جی کھوپڑیاں ذبح کرنے والا اسلام. اسلام ایک اللہ کا نازل کردہ دین ہے، لوگ بندوں کی سوچ کا نام نہیں ہے. تو اسلام ایک یعنی اللہ کا دین ہے، عقیدہ ہے. تو دینداری جو ہے یعنی عبادات جو کرنی ہے اس کے لیے ضابطہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو رسول نے بتایا اس پر اتنا عمل کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کو دینداری کے طور پر استعمال مت کرو، ورنہ وہ بدعت میں شمار ہوگی، آپ بدعتی ہوں گے. مطلب جو احکام ثابت ہیں ان پر عمل کرو، اور باقی دنیاوی معاملات میں یہ دیکھو اصل کیا ہے. دنیاوی معاملات میں اصل کے اباحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب اس میں ضابطہ یہ ہے کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ. یعنی حرام جو حرام کیا ہے، حرام کر دیا ہے، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے منع کر دیا، رک جاؤ. باقی سب کچھ حلال ہے. جنگل بھرا پڑا ہے جانوروں سے، حلال جانوروں سے. ضروری خنزیر کھانا ہے آپ نے، ایک خنزیر کو حرام کیا ہے. چند علامات ہیں، چند جانور ہیں جو حرام ہیں. اسی طرح یہ مثال ہے پوری دنیا میں جو حرام کام ہے، حرام جو منع کیا گیا آپ سے وہ چند چیزیں ہیں، باقی ساری دنیا آپ کے لیے حلال ہے. پھر تو عبادت کا تقاضا عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو، نظریات کو، اپنی جملوں کو، اپنی باتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. اپنے الفاظ کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. اپنے ہر بولنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا میرے لیے کیا حکم ہے، کرنے کا کام ہے یا رکنے کا کام ہے. اگر روک دیا گیا ہے تو رک جائیں، اگر کرنے کا کام ہے تو ہو سکتا ہے وہ فرض درجے کا ہو، اگر فرض درجے کا نہیں ہے تو پھر وہ مباح ہے یا سنت ہے. اور فرائض بھی بہت کم ہیں، فرض درجے کی کام بھی بہت کم ہے. بہرحال اگر یہ عبادت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دے دیا ہے، جیسے توکل کرنا، انابت، خشیت، محبت، خوف. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سب اعمال کو فرض قرار دے دیا. اسی طرح سجدہ، ذبح کرنا، نماز پڑھنا، تو ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو شیطان نے لوگوں کو جو گمراہ کیا ہے وہ اسی نقطے پر آ کر گمراہ کیا ہے، عبادت میں آ کر گمراہ کیا ہے. تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان قوما من اہل الکلام ارادوا البحث معه في تقریر توحید الربوبیہ. اہل کلام کے لوگ، اہل کلام متکلمین جو تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ربوبیت کے موضوع پر، توحید ربوبیت کے موضوع پر بحث کرنے کا
منصوبہ بنایا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ اپنے بات کرنے سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیں. متکلمین سے پوچھا. ایک کشتی ہے فی دجلہ، دریا دجلہ جو ہے اس میں ایک کشتی میں نے دیکھی. تذهب فتمتلئ من الطعام، جاتی ہے غذا خوراک سے خود لوڈ ہو جاتی ہے. والمتاع وغیرہ بنفسها، خوراک اور دیگر سامان سے ساز و سامان سے خود بخود لوڈ ہو کر جاتی ہے. وتعود بنفسها، اور خود ہی آ جاتی ہے. فترسی بنفسها، اور خود ہی ساحل پر لگتی ہے، بندرگاہ پر آ کر. وتتفرغ وترجع، اور خالی ہو کر خود ہی چلی جاتی ہے. کل ذلک من غیر ان یدبرها احد، یہ سب کچھ بغیر کسی مینیجر کے، بغیر کسی کام کرنے والے کے یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا ھذا محال لا یمکن ابدا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ انڈیا کے فلاسفہ تھے، ہندوستان کے فلسفی لوگ تھے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کام بھی، جو چیز بھی یہاں اس دنیا میں ہے وہ اس کے پیچھے علت ہے، خالق نہیں ہے، علت ہے. خالق کا کنسیپٹ ہم تمام ادیان میں خالق کا کنسیپٹ جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. چاہے ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں اسباب سے پیدا ہو رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے. چاہے وہ انسان کی ایجاد ہے، جیسے جدید ایجادات ہیں، طیارہ ہے، جدید گاڑیاں ہیں، تو سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. کیونکہ بندے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے جتنے افعال ہیں ہمیں ان افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو وہ کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کے فلاسفہ جو ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اصل یہ کفار سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں یونانی فلسفہ جو تھا اس کے نتیجے میں یہ فلاسفہ ظاہر ہوئے، اور جو ایسے کفریات لے کر آئے جن کا کسی نے سوچا تک بھی نہیں تھا. فلاسفہ انہوں نے لوگوں کا دین بگاڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے، ان کے نزدیک ہے کہ علت معلول کا تعلق ہے خالق مخلوق میں. علت معلول کا مطلب اگر آپ آگ پر کوئی چیز بھی آگ میں ڈالیں گے وہ جل جائے گی، جلنے کی علت آگ ہے. تو وہ اسی طرح ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی علت ہے، خالق نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، اس کا تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہی آج آپ کے جو ایتھسٹ ہیں یہ انہی کے پیروکار ہیں. فقال لهم، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسی کشتی ہو دنیا میں کہ جو خود بخود اپنا کام کرتی ہو، اگر یہ ناممکن ہے، ایک کشتی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ناممکن ہے، ایک چھوٹی سی کشتی ہے. فَكَيْفَ فِي هَذَا الْعَالَمِ كُلِّهِ عُلُوِّهِ وَسُفْلِهِ، تو یہ اتنا بڑا جو جہان ہے، اس کا علو اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر کی دنیا الگ ہے، نیچے کی دنیا الگ ہے، اس پورے جہان کے بارے میں تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ ایسے ہی خود بخود ہی چل رہا ہے؟ کشتی کے بارے میں جب میں نے ایک فرضی کہانی سنائی تو تم فوراً بول پڑے کہ ناممکن ہے. اور اتنا بڑا جہان جس کا اگر آپ ابھی تک آپ تو جا نہیں سکتے اوپر آسمانوں میں، اللہ کے رسولوں نے ہی بتایا کہ آسمانوں میں کیا کیا مخلوقات ہیں.
ابھی تو آپ صرف دنیا کے خلا میں، زمین کی خلا میں ہی آپ دریافت کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہو رہا ہے ابھی تک، اور کیا کیا خزانے چھپے ہیں، آنے والے دنوں میں کیا کیا دریافت ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب جو آپ اتنی سہولیات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اسی زمین میں سے نکلی ہیں، اور یہ جو فضا ہے، یہ خلا ہے، یہ اسی زمین کا ہے، اسی کا ایریا ہے۔ کراچی کے باہر جائیں، کراچی کے مضافات بھی کراچی میں شامل ہیں، شہر کے مضافات۔ یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے اور دیگر ان کے علاوہ بھی بعض ائمہ کی طرف منسوب ہے۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فلو اقر رجل بتوحید الربوبیہ الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرع من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ ان تمام علماء جو متکلمین اور صوفیہ جنہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے اس فلسفے میں کہ نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، اور اس کے لیے کیا ایک لیبارٹری بنا رکھی ہے، بس یہاں سے شروع کرو، یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یعنی پہلے سے پتہ فطرت میں موجود ہے کہ مخلوق ہے، یہ بنائی گئی چیز ہے، اب اس میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں 10 سال 20 سال، ہاں جی یہ مخلوق ہے۔ بچے سے پوچھ لو باہر، وہ آپ کو بتا دے گا، باہر کسی یہودی سے پوچھ لے، کسی سکھ سے پوچھ لے، وہ بتا دے گا کہ یہ بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ آسمان مخلوق ہے، یہ دنیا زمین مخلوق ہے، یہ بنائی گئی ہے۔ ہاں انہیں پھر اس میں پھر کہیں گے ہاں کس طرح ثابت کریں گے، وہ یعنی اس کا تکرار کریں گے ان عقلی دلائل کا جو انہیں جو خزانہ ملا ہے، بیکار کا خزانہ جو یونانی فلسفہ سے ملا ہے، اس طرح چپک گئے ہیں اس سے کہ جیسے کوئی چوتھے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے کوئی صحیفے مل گئے ان کو سابقہ وحی کے، حالانکہ سابقہ وحی کے بھی صحیفے مل جائیں تو پھر بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے اندر تدبر کرے بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ مہیمن ہے، جو کچھ بھی پہلے علم وحی نازل ہوا ہے سب کچھ کے اصول و ضوابط اس قرآن میں ہیں، اور جس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ تو وہ وحی علم وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سابقہ انبیاء کرام کے تمام علوم اس میں شامل ہیں۔ اور یہ یونانی فلسفہ تو کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو ان کے دھتکارے ہوئے لوگ، رومیوں کے، یہود و نصارہ کے دھتکارے ہوئے اور بگڑے ہوئے لوگوں کا اور بگڑا ہوا فلسفہ ہے، اور اس کو جب عربی میں ترجمہ کر دیا گیا، ان لوگوں کو قرآن و حدیث سے زیادہ قرآن و حدیث میں وہ حلاوت مٹھاس نہیں ملی جو وہاں ملی، اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں اس میں، اپنے بچوں کو، طالب علموں کو پورا سال 10 سال اور پھر ساری زندگی اس کے پڑھانے میں لگا کر مر جاتے ہیں، اور پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس فلسفے کی روشنی میں، یونانی فلسفے کی روشنی میں جو اصول و ضوابط عقلی دلائل تیار کیے گئے ہیں ان کا تکرار کرتے ہیں وہ اپنی لیبارٹری میں، ایک چیز کے ثابت کرنے کے لیے یہ مخلوق ہے، ان کا تکرار کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے جملے ہوں، جبکہ کسی سے بار پوچھ لے، کسی غیر مسلم سے پوچھ لے، وہ فوراً کہے گا اللہ نے یہ مخلوق ہے، اور مخلوق پھر اس کے بعد ثابت کرنے میں لگیں گے ان دلائل، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل دیکھنا منع ہے اس مرحلے میں، جو
لیبارٹری کا ان کے جو عقیدے کی لیبارٹری ہے اس میں ممنوع ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھنا یہ تقلید ہے ان کے نزدیک، اور یہ حرام ہے، اس سے معرفت نصیب نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ظنی دلائل ہیں۔ اور قطعی دلائل جو ہیں وہ یہ فلسفہ کے، یونانی فلسفہ سے جو منطقی دلائل بنائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں قطعی دلائل ہیں، قطعی، جس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ جس کا پیدا کرنے والا کون ہے، پھر پیدا کرنے والوں کو ڈھونڈیں، پھر عقلی دلائل کے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ پھر اللہ تک پہنچیں گے، ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر اور اس پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ فنا ہو جائیں اسی توحید میں، یہ آپ کی توحید ہے، صوفی بھی فنا ہو گئے اور آپ بھی فنا فی التوحید، یعنی بالکل اپنا دن رات ایک کر کے آپ اس میں مگن ہو گئے ہیں، اپنے زندگی اس میں لگا دی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ بندہ جو اتنا زندگی لگا کر اپنے اتنے پروسیجر سے گزرا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا عقلی دلائل سے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک اس کو پیدا کرنے والا ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی اگر تم نے اللہ کی توحید عبادت میں شرک نہیں چھوڑا تو تم میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں ہے، زندگی ضائع کر لی۔ پھر وہی مسئلہ تو وہی اصل کہ شرک سے منع کرنا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یہاں خلاصہ نکالتے ہیں اس کے ان کی ساری محنتوں کا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ، یہ صفحہ نمبر 36 ہے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کی PDF میں گروپ میں بھیج چکا ہوں، دوبارہ بھی لے سکتے ہیں۔ والقرآن مملوء من تقریر هذا التوحید، فرماتے ہیں رحمہ اللہ قرآن تو بھرا ہوا ہے اس توحید کے اس بات میں، وہ بیان ہی، اور اس کی تفصیلات میں، بیان میں یعنی تفصیل کے ساتھ بیان میں، وضاحت میں بھرا ہوا ہے قرآن، وضرب الامثال لہ، اور مثالیں دے دے کر، یعنی اس توحید کی مثالیں دینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھر دیا ہے، بھرا ہوا ہے قرآن۔ کس توحید کی بات ہو رہی ہے؟ جس میں وہ مصروف ہے، فنا فی التوحید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایک نقطہ پکڑا ہے کہ پیدا کرنے والا، بس پیدا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے افعال ہیں، صرف پیدا کرنا ہی نہیں، پیدا کرنے کے بعد رزق کون دیتا ہے؟ ربوبیت میں، ملک، بادشاہت کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ تدبیر کون کرتا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں انسان، آدم علیہ السلام پیدا کیا، حوا، آج تک انسان پیدا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، کیا خوبصورت بنایا انسان کو۔ اور کہیں دیکھو کہ کوئی دیکھا کبھی کہ انسان کے نقشے میں تبدیلی آ گئی ہو کہ اب نیا ماڈل ہے جی، ناک جو ہے سر پہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تدبیر کی، یہ تدبیر ہے کہ کوئی اس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہی خوبصورتی ہے انسان کی۔ یہ بھی تدبیر میں ہے اللہ کی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی سے خوبصورتی بخشی ہے، اور عورت کو بالوں سے، جن کو زلفیں کہتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے، تعریف کرتے ہیں ان جملوں سے کہ اللہ تو نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو بالوں سے۔ تو جو فطرت سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک تو ہے نا کوئی آدمی مطلب داڑھی کاٹتا ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مومن ہے، یہ گناہ گار ہے، لیکن مومن ہے، اس کا ایمان ہے، فطرت سے نہیں نکلا۔ لیکن ایک آپ نے دیکھا فطرت سے نکلے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جو مطلب اسلام کے حلال حرام کے کنسیپٹ سے تکلیف ہے ان کو،
کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ حرام ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حرام کیا ہوتا ہے، کیسے حرام ہے، کیونکہ اس کی شریعت یورپ ہے، یورپ کی تقلید ہے۔ ایک ہے عمل میں کوتاہی، مسلمان ہیں، عورت ہیں، بے شمار عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، پردہ نہیں کرتی، ہاں، پردہ کرنا عبادت ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنا فرض ہے، عبادت ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتی ہیں۔ ایک ہے کہ جن کو پردے کے نام سے ہی چڑ ہے، اللہ کے حکم سے نفرت کرتی ہیں، ان میں اور ان میں فرق ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ گناہگار ہے، شفاعت ان لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت۔ ایک ہے جو اللہ کے حکم سے نفرت کرتا ہے، وہ اس نفرت کی وجہ سے اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے یہ، یعنی امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن والقرآن مملون، تم یونانی فلسفے میں دفن ہو چکے ہو، قرآن پڑھو، قرآن اس توحید میں بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے اس توحید، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ربوبیت، توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں توحید ربوبیت پڑھنی ہے، اس میں محنت کرنی ہے، وقت لگانا ہے، تو قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن میں جو توحید، جس طریقے سے توحید ربوبیت بیان ہوئی ہے اللہ کی، اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے آدمی موحد ہوتا ہے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، آدمی پھر وہ پہلے والی نماز نہیں رہتی، پھر آدمی کو پھر عقیدے کی مضبوطی آتی ہے، آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، آدمی پھر اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے وہ پہلے والی دعائیں نہیں رہتی، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، ہاتھ پہلے ہٹاتا ہے، بارش پہلے آ جاتی ہے، مانگتا ہے، کیونکہ اسے یقین آ جاتا ہے، معرفت ایسی نصیب ہوتی ہے قرآن میں جو توحید بیان ہوئی ہے اللہ کی۔ تو اب آج جو ہم ہمارے مسلمان بھائی، امت مسلمہ بہت پیاری امت ہے، مسلمان اس پوری دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، اللہ کے ولی ہیں یہ۔ ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ان علماء نے کیا ہے، جنہوں نے ان کو قرآن سے دور رکھا ہے، قرآن کی توحید سے دور رکھا ہے، اور توحید قرآن ہے، قرآن میں توحید ہے، یہ توحید نہیں بیان کی جو قرآن میں ہے۔ اور آپ پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دوں، جتنے مدارس، آپ اہل حدیث کے مدارس کے علاوہ جتنے مدارس ہیں، اہل حدیث کے مدارس میں بھی خامی ہے، عقیدے میں کوئی زیادہ زور نہیں ہے، کوئی زیادہ سبجیکٹ نہیں پڑھتے، اگر ہیں بھی صحیح تو ان میں کوئی سبجیکٹ پڑھنے میں کوئی دم نہیں ہے۔ جس طرح حق ہے نا سبجیکٹ پڑھنے کا عقیدے کا، اس طرح وہ حق ہمارے مدارس نے بھی ادا نہیں کیا، لیکن الحمدللہ اس توحید پر تو ہیں جس پر جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ دوسرے جو مدارس ہیں، جو سنی مدارس سمجھے جاتے ہیں، ان میں جو 10 سال لگا دیتا ہے طالب علم، توحید کی ایک بک ہے، 10 سالوں میں ایک بک ہے، اور اس سے پوچھ لے منطق فلسفے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، الماری بھر جائے گی آپ کی۔ اور توحید میں کون سی کتاب پڑھی؟ ایک بک ہے، اور وہ کس کی ہے؟ وہ بھی کسی بدعتی شخص کی ہے، نہ کسی امام کی ہے، نہ اہل سنت کے کسی امام کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی فلسفی کی ہے، منطقی کی ہے، بدعتی کی ہے، صرف اس کے ساتھ کیونکہ حنفی لگا ہوا ہے تو ہمیں حنفیت کے ساتھ پیار ہے، تعصب ہے، اس کو کہتے ہیں تعصب حزبیت، یعنی ائمہ اہل سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب ہے الفقہ الاکبر، جو منسوب ہے ان کی طرف کہ انہوں نے بذات خود لکھی ہے، اگرچہ وہ ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کتاب کو وہ خود کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن کسی کلاس میں تو پڑھا دو اسے، اس قابل نہیں سمجھتے اس کتاب کو کہ کسی کلاس میں وہ نصاب میں رکھ دی جائے۔ ہو سکتا ہے لائبریری میں بھی اگر رکھی ہے تو اس کو لاک لگایا جائے گا، کیونکہ اس میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج کافر ہے۔ اور یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اندر نہ باہر،
ایک فلسفی جن کی بات ہم کر رہے ہیں، ملحد لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ، یہ ہر دور میں رہے ہیں. اس نے ایک اسی متکلم اشعری ماتوریدی سے سوال کیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ملحد کا تو عقیدہ نا کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہے نا. اس نے اس مولانا صاحب سے پوچھا جس کا عقیدہ فلسفہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اب آپ کا عقیدہ کیا؟ اس نے شروع ہو گیا توحید بیان کرنے. توحید کیا جی؟ لا 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 لا. آپ نے سنا ہوگا بعض خطیبوں سے بھی وہ لا لا جھوم کر کہتا، دوسرے سارے کہتے سبحان اللہ. لا 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 مطلب لا لا گیا، نہ اللہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ پیچھے ہے، نہ آگے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے. لا لا لا. اس ملحد نے کیا کیا؟ جب اس نے ساری لا لا ختم کر لی، ملحد نے کہا اپنا سر ذرا آگے فرمائیے. سر چوما اس کا. اس نے کہا میرا اور آپ کا ایک ہی عقیدہ ہے، میں بھی اللہ کا منکر ہوں، تو بھی اللہ کا منکر ہے. لا لا کہاں ہے؟ لا لا کا مطلب کیا ہے؟ فلسفے نے مت مار دی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں فلسفی کا رد کر رہا ہوں، اور وہ فلسفی سمجھ گیا اس کا فلسفہ کہ اس کا کوئی مجھے نقصان نہیں ہے. تو اسی لیے آج انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں کفار جو ہیں ابن تیمیہ کی کتابوں پر ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ واحد ان کو علماء حدیث، علماء اہل سنت یعنی سلفی علماء ہی نظر آتے ہیں جو ان کے فلسفے کو تہس نہس کر سکتے ہیں، اور کر دیا ہے. کوئی وقت نہیں چھوڑی ان کے فلسفے کی. ان میں باقیوں میں جان ہی نہیں ہے. باقیوں میں تو یہی ہے کہ وہ بس رٹ لگی ہوئی ہے، ایک منتر سا پڑھ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اب آپ سنیں گے، خطیبوں سے سنیں گے، یہ الیاس گھمنڈ نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. یہ عوام الناس کا دجال ہے وہ، کہ اس نے لوگوں کو صراحتاً کفر کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا اس نے ایک شاطر طریقے سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یعنی حلول کا عقیدہ، وہ عقیدہ حلول جو ہے وہ اس طرح بیان کر رہا ہے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کہ جس طرح کہ وہ قرآن و حدیث ہو. مطلب کیونکہ اسلام صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کی صفت علو ذاتی ہے. ہم نماز میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ بلند و بالا ہے. آیت الکرسی کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا اور عظیم ہے. ذات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بلند ہے وہ. یہ فاصلے ہمارے لیے، اس کے لیے تھوڑے ہیں. یہ اللہ کی صفت ذات. عرش نہیں پیدا ہوا تھا جب بھی وہ بلندی پر تھا. اس کی صفت، مخلوق کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے ہے، خالق کی صفت ہے بلندی. یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ حلول ہے. جہمیوں کا کفری عقیدہ ہے یہ. اس کے پیچھے فلسفہ ہے. اور صوفیہ نے اس سے بھی آگے، صوفیوں کے بعض فرقوں نے اس سے بھی آگے کا عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی عینی ہے، ان کفری عقیدہ ہے. خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہا. تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن تو اس توحید سے بھرا ہوا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ وہ جا کر فلسفہ میں جا کر آپ کو گھسنا پڑا. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں وضاحت کی گئی ہے انہ لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور قرآن سے جب آپ توحید سیکھیں گے، ربوبیت، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اور جو توحید آپ فلسفے سے سیکھیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کو توحید عبادت کی طرف سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. صرف یہی
اسی میں آپ کی ایک خوراک بن گئی ہے بس، یونانی فلسفے کی رٹ لگا کر ایک نتیجہ نکالنا، جیسے ضرب تقسیم کر کے نتیجہ نکل گیا، خوش ہو گیا بس، پھر ضرب تقسیم نتیجہ، ضرب تقسیم نتیجہ، جو مرضی نتیجہ نکال لیں، جب تک آپ توحید عبادت کی طرف نہیں آئیں گے، شرک نہیں چھوڑیں گے، تو مشرک مرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَجْعَلُ الْأَوَّلَ دَلِيلًا عَلَى الثَّانِي اذ كانوا يسلمون الاول وينازعون في الثاني۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت بیان کی، پھر توحید عبادت بیان کی، اور توحید ربوبیت کو توحید عبادت کے لیے دلیل بنایا، اور مشرکین عرب توحید عبادت توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید الوہیت توحید عبادت کا انکار کرتے تھے، اس میں جھگڑا کرتے تھے۔ ينازعون في الثاني فَيُبَيِّنُ لَهُمْ سُبْحَانَهُ أَنَّكُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْتِي الْعِبَادَ بِمَا يَنْفَعُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلِمَ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مشرکین عرب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ثابت کیا ہے کہ تم لوگ اگر یہ مانتے ہو اور جانتے ہو کہ نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، اور وہی بندوں کے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ قرآن میں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے، نبی علیہ السلام کو فرمایا پوچھو ان سے کہ کون ہے نفع نقصان کا مالک، کون ہے پناہ دینے والا، اگر کون ہے اگر پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جواب مشرکین کا ایک ہی تھا، اللہ، یعنی مشرکین کا عقیدہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اس حد تک مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کو، اس عقیدے کو دلیل بنایا ہے، حجت بنایا کہ بھئی اگر تم یہ مانتے ہو پھر اس کے غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، اسی کے بندوں کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے الحمدللہ وسلام علی عبادہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چنا ہے، یعنی انبیاء اور رسول۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو وہ شریک بنا رہے ہیں؟ یہ سوال ان سے کن سے ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں۔ یہ سوال کیا ہے؟ استفہام کہتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے، مطلب وہ جواب کیا ہوگا؟ اللہ خیر اما یشرکون، جواب مشرکین کا کیا؟ نہیں، اللہ ہی بہتر ہے، یہ جن کو ہم شریک بناتے ہیں، جن کی ہم عقیدت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ توجہ فرمائیے، یہ سورہ نمل ہے، 59 اور 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے
امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ